جمعے والے دن سورہ کہف مکمل پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ دیکھیں حدیث میں دونوں کی فضیلت ہے، پہلی 10 آیات کی بھی اور سورہ کہف کی بھی، تو یہ ایک پیکج ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ اصل تو یہ ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھے، پوری نہیں پڑھ سکتے تو چلے ایک اللہ نے ایک اور پیکج ہمیں دیا ہے کہ پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں جو تسبیح کا حکم ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد ہے، لیکن حدیث میں 10 دفعہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، تو یہ ان لوگوں کے لیے پیکج ہے کہ بھائی جو 33 دفعہ نہیں پڑھ پا رہے تو چلو 10 دفعہ پڑھ لو۔ تو اس طرح اصل فضیلت تو یہی ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جائے، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ نہیں ہو سکتی تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو 10 دفعہ پڑھ لیا جائے، تو یہی سورہ کہف کا بھی ہے، اصل تو یہی ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھی جائے، نہیں تو کم از کم پچھلی 10 آیات پڑھ لیں۔ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ میں نے کتاب میں اسے فرض پڑھا تھا، لیکن کئی لوگ اسے واجب بھی بتاتے ہیں، اس بارے میں تفصیل سے رہنمائی فرمائے صدام حسین راجستھان سے۔ دیکھیے جمعے کی نماز فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، سورہ جمعہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن اللہ کی یاد کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو۔ تو یہ جو قرآن سے مضبوط دلیل ہے قطعی، تو جو قطعی دلیل سے جس چیز کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں فرض کہا جاتا ہے، تو فرض ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بعض فقہاء نے واجب لکھا ہے، تو وہ اس لیے کہ یہ فرض اور واجب جو اصطلاحات ہیں، واجب کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، قطعی سے نہ ہو، یعنی یقینی بہت زیادہ یقینی دلیل نہ ہو، اور فرض کہتے ہیں جو ایسی پکی ڈھکی دلیل سے ثابت ہو جس کا انکار ممکن نہ ہو۔ تو لیکن یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، بعض دفعہ فرض کو واجب کہہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ واجب کو فرض کہہ دیا جاتا ہے، تو بعض فقہاء نے فرض کو واجب کہہ دیا، بعض نے واجب کو فرض کہہ دیا، لیکن اگر اصطلاحات میں جائیں گے تو پھر فرض کہا جائے گا جمعے کی نماز کو۔ گاؤں کی مسجد میں جمعہ ادا کرنا، میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں مسجد ہے لیکن امام نہیں ہے، اذان 5 وقت کی ہوتی ہے، امام نہ ہونے کی وجہ سے یا با جماعت نماز نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے، وہاں صرف جمعے میں ایک مولوی صاحب نماز پڑھانے آتے ہیں، تو کیا وہاں جمعہ کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور جمعہ پڑھنے جانا ہوگا جہاں 5 وقت کی با جماعت نماز ہوتی ہو؟ امداد علی نواب شاہ سے۔ دیکھیں گاؤں میں جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جمعہ پڑھاتے تھے تو گاؤں کے لوگ باری باری آیا کرتے تھے، ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحیح روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں یا دیہات میں جمعہ یا عید کی نماز ہوئی ہو۔ حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ لا جمعہ ولا تشریق الا فی مصر جامع، کہ جمعہ اور تشریق جو ہے یہ صرف شہر میں ہی ہوگی۔ تو اس لیے جو چاروں ائمہ اس بارے میں متفق ہیں وہ یہ ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے ہر امام کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرط ہے، کسی نے کہا کہ 40 افراد کی شرط، کسی نے کہا کہ بڑی بستی ہونی چاہیے۔ تو جو ہمارے نزدیک راجح قول ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ قول ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی ہمیں یہ ملتا نہیں ہے کہ جمعے میں جو بالکل گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھائی گئی ہو۔ تو اگر جمعے کی نماز گاؤں دیہاتوں میں جائز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے گرد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں وہاں جمعے کی نماز ہوتی کسی گاؤں میں؟ تو اس لیے شہر ہو یا قصبہ کبیرہ، بہت بڑا قصبہ ہو جو شہر جیسا ہوتا ہے۔ اچھا شہر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عرف میں جس کو شہر سمجھا جائے، تو یعنی جس میں 2 رویا دکانیں ہوں، ہسپتال ہوں، تھانہ ہو، یہ تمام جو شہر کے لوازمات ہیں وہ جس جگہ پہ پائے جائیں گے اس کو شہر کہا جائے گا۔ جس جگہ یہ نہیں ہوں گے، وہ جو دور دراز علاقوں میں چند لوگوں کا ایک جتھا رہتا ہے، اس کو شہر نہیں کہتے۔ تو یہ عرف سے چینج بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ واقعی گاؤں ہے، قصبہ کبیرہ بھی نہیں ہے، بڑی بستی بھی نہیں ہے اور شہر بھی نہیں ہے، تو پھر جمعے کی نماز وہاں پر درست نہیں ہے۔ سورہ کہف کا رکوع نمبر 4 اور 15 پارے کا رکوع نمبر 16 اس آیت سے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے جو واقعہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان غرباء اور مساکین کو اپنی مجلس سے دھتکاریے مت، جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کفر اختیار کرے، آخرت میں اللہ خود ہی سزا دے دے گا۔ تو ان غریبوں کو دھتکار کے آپ مالداروں کو اپنے قریب کر دیں، یہ دین کی دعوت اور تبلیغ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس پہ اللہ نے کیا فرمایا کہ جو کفر کرے گا تو وہ خود ہی جہنم میں جائے گا۔ قرآن کی عادت ہے جب بھی جہنم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، برے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سناتے ہیں، تو نیک لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں بھی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرز پہ قرآن آگے بیان کرتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، تو بے شک جو بھی عمل کو اچھا کرے گا ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ جیسے جہنمیوں کو
برے لوگوں کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، ایسے ہی اچھے لوگوں کو خوش عیشی والی زندگی بھی ہم عطا کریں گے۔ وہ کیسی عیش کی زندگی ہوگی؟ اولئک لہم جنات عدن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات، یعنی ایسے باغات جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تجری من تحتہم الانہار، جن باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور، پہنائے جائیں گے وہ ان باغوں میں اساور من ذہب، سونے کے کنگن۔ قرآن و سنت سے یہ مضمون بہت اچھی طرح سے ثابت ہے کہ جنتی مرد بھی زیور پہنیں گے اور سونے کے اور چاندی کے کنگن ہوں گے اور زیور ہوگا۔ اس پہ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ مرد پہ زیور اچھا نہیں لگتا، تو دنیا کے حکام کچھ اور ہیں، آخرت کے حکام کچھ اور ہیں۔ آج بھی دنیا میں کچھ لوگ زیور پہنتے ہیں، مرد ہو کے پہنتے ہیں، تو اللہ نے دنیا میں حرام قرار دیا اس عمل کو دو وجہ سے، یا تو اس لیے کہ عورتوں سے مشابہت ہے اس میں، یا اس لیے کہ یہ تعیش ہے، تو زینت عورت کے لیے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جنت کے اصول اور وہاں کے ضابطے الگ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لیے زیور بھی رکھے۔ ہو سکتا ہے وہاں کا ماحول ایسا ہو اور وہاں اتنی خوبصورتی ہو کہ وہ زیور کی وجہ سے اس میں اور زیادہ اس میں اضافہ ہو رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے بھی جنت میں زیور کا تذکرہ کیا، فرمایا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ، اور باریک سبز ریشم پہنیں گے۔ سبز ریشم عرب میں مشہور تھا، قرآن جنت میں مثالیں وہ دیتا ہے جس سے عرب لوگ مانوس ہوں، کیونکہ اولین مصداق تو صحابہ کرام تھے نا، ان کی سمجھ میں آئے۔ تو دو قسم کے ریشم ہوتے تھے، موٹا اور باریک ریشم، اور سبز ریشم ہوتا تھا، بائی نیچر اس کا رنگ سبز ہوا کرتا تھا، یعنی نیچرلی وہ سبز ہوتے تھے، تو بہت عمدہ کپڑا سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ وہاں باریک ریشم بھی پہنیں گے اور موٹا ریشم بھی پہنیں گے، متکئین فیہا علی الارائک، اور شاہی تختوں پہ آپس میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ جیسے ایک عالی شان محفل ہوتی ہے، دوستوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، آج بھی آپ جائیں، بعض ہوٹلوں نے کھانا کھلانے کے لیے میز کرسی کے بجائے تخت کا انتظام کیا ہوتا ہے، اس میں انسان زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے، زیادہ خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے۔ نیچرلی جو ایک طریقہ دنیا میں ہمیشہ سے رائج رہا ہے کھانے پینے کا، بیٹھنے کا، وہ ایسے ہی ہے کہ آپ پاؤں پھیلا کے بیٹھ سکیں۔ کرسیوں پہ بیٹھنا یہ بعد میں اس کا رواج ہے، اس میں انسان زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا۔ نعم الثواب، اللہ کہتے ہیں کیا بہترین بدلہ ہے۔ دیکھیں قرآن کا بھی انداز دیکھیں، بلاغت کی کتاب ہے نا، اللہ خود ہی اپنی باتوں پہ کوئی تعجب کر رہے ہیں کہ کیا بہترین بدلہ میں نے دے دیا۔ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا، اور کیا ہی خوب ٹھکانہ دے دیا میں نے ان کو۔ یہ ریشم بھی دنیا میں حرام ہے مردوں پر، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ریشم پہلائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جن مردوں نے دنیا میں سونا اور ریشم استعمال کیا، تو حدیث کا مفہوم ہے آخرت میں ان پر یہ چیزیں حرام ہوں گی، یعنی آخرت میں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اس رکوع میں چند اہم پوائنٹ ہیں، وہ میں بیان کر کے اگلے رکوع کی طرف چلتا ہوں۔ ایک تو اس رکوع میں ہمیں انشاءاللہ کے لفظ کی اہمیت کا پتہ چلا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور حقیقت میں انشاءاللہ کے لفظ کی اہمیت کا نہیں بلکہ تکبر کی برائی کا پتہ چلا ہے کہ کبر کتنی بڑی نحوست ہے، کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میری طرف چیزوں کی نسبت کیا کرو، تو بڑے بڑے دعوے کرنا اس کی برائی معلوم ہوتی ہے۔ تو آج بعض اسکالرز کیسے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز میں میں نے یہ کیا۔ ہمیں یاد ہے جب ہم پڑھتے ہیں نا اور مدرسوں میں، اور پھر جب تحقیقی میدان میں آتے ہیں، تو ہمارے ہاں اس کو بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے کہ میری تحقیق ہے، یعنی اس تکبر کے ساتھ دعویٰ کرنا۔ اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کچھ تحقیق جمع کی ہے، تو اس میں ایک ٹوٹی پھوٹی سی تحقیق ہے، یہ تو بڑے حضرات کو دکھایا جاتا ہے کہ اس میں کوئی بھی سقم ہو، کوئی بھی اس میں خرابی ہو تو ہمیں اس پر مطلع کیا جائے۔ مطلب ہے کہ لب و لہجہ انسان کا ایسا ہونا چاہیے کہ ہر جگہ ایسا نہ ہو کہ جیسے یہ کائنات میں ایک پہلا شخص پیدا ہوا ہے جو تحقیق کر رہا ہے، اس سے پہلے تو 1400 سال سے لوگ علماء اور فقہاء اور محدثین، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس طرح سے آج بہت سارے اسکالرز اس طرح پیدا ہو رہے ہیں علم میں، اور کمال کی بات یہ کہ علم کی ہوا بھی نہیں لگی ان کو، چند اردو کتابیں پڑھ کے وہ اپنے آپ کو محقق سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا رہا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ سید الانبیاء کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آج علم نہیں ہے اور کیسے بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، میری رائے ہے یہ، میری رائے ہے یہ۔ آپ کی رائے کیسے ہو گئی بھئی؟ آپ سے بڑے بڑے علامے آج بھی موجود ہیں اور ہمیشہ سے گزرے ہیں، آپ ان کی رائے پیش کر دیں کہ ان کی رائے یہ ہے اور کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی رائے زیادہ ٹھیک ہے۔ تو بڑے دعوے کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسری بات اس میں جیسے میں نے بتایا تھا، کرامت کا برحق ہونا، کہ اہل اللہ سے کرامتوں کا صدور ہوتا ہے اور کرامت کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی کہ اللہ کرتا ہے۔ تیسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ غربا اور مساکین کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ تو آج بھی جو بھی مشہور لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے علم زیادہ دیا ہے، شہرت دی ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کچھ وقت مساکین اور غربا کے ساتھ گزاریں، کیونکہ جس کے پاس علم ہوتا ہے
شہرت ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں انسان کو بگاڑنے کا بہت بڑا ذریعہ بنتی ہیں. تو ان کے بگاڑ سے بچنے کے لیے جو سائیڈ افیکٹ ہے نا، ان نعمتوں کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں ان سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے وقت کا کچھ حصہ مساکین اور غربا کے ساتھ گزاریں، کمزور لوگوں کے ساتھ گزاریں، تاکہ آپ میں تکبر پیدا نہ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے تو اصحاب صفہ میں عبداللہ بن مسعود اور دیگر مسکین صحابہ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے، بیٹھتے تھے اور کہتے تھے تم وہ مبارک لوگ ہو جن کے ساتھ بیٹھنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا، اور یہ آیت آپ پڑھتے کہ تم وہ مبارک لوگ ہو. تو آج بھی جو بعض حضرات کا یہ طرز عمل ہے کہ غریبوں کو کوئی لفٹ ہی نہیں ہے اور سارے سیٹھوں سے ہی تعلقات ہوتے ہیں، تو یہ بہت غلط حرکت ہے. اس سے اجتناب ضروری ہے. اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے. اور چوتھی علمی نقطے کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ دین کی تبلیغ کے لیے شریعت کے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتے، کوئی نامناسب کام نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر دین کی تبلیغ کے لیے سرداروں پہ الگ سے محنت کرنا، بادشاہوں کو دعوت دینا، یہ تو ایک حکمت پر مبنی کام ہے، یہ تو ضروری ہے. جیسے میں نے بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ فرعون کے پاس گئے. لیکن کسی کی ہدایت کے لیے ایسا کام کرنا کہ آپ مساکین کو اگنور کرنا شروع کر دیں اور آپ کے طرز عمل سے یہ پتہ چلے کہ آپ کو ان غریبوں کی فکر نہیں ہے، پیسے والوں کی زیادہ فکر ہے، یہ طریقہ غلط ہے. تو مصلحت اس حد تک جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے. جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی وہاں پھر یہ کہنا کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو یہ امیر تو بیچارے جہنم میں چلے جائیں گے، تو کوئی بات نہیں، جائیں جہنم میں. ہم اپنے اصولوں کو نہیں توڑ سکتے. اس کی مثال میں بار بار دیتا ہوں نا کہ اگر کوئی شرابی شراب سے بچنا چاہتا ہے لیکن وہ شرط لگا دے کہ 2 گھونٹ آپ ایک دفعہ میرے ساتھ پی لو یہ شراب، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں توبہ کر لوں گا. تو اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ 2 گھونٹ پی لیں. نہ 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 بھائی، ہم ایک قطرہ نہیں پیئیں گے. آپ نے بچنا ہے بچو، نہیں تو جاؤ جہنم میں. ہمیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہی اس آیت کا مطلب ہے کہ ہم اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کریں گے. پھر جتنے لوگ ایمان لے آئے ٹھیک ہے، نہیں لائیں تو نہ لائیں، وہ تو پھر ان کی وہ خود جائیں جہنم میں. تو یہ اصول بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے. اور آخر میں جو اللہ نے جنت کی نعمتیں بیان کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کا مستحق بنائے. اب میں اگلے رکوع کی طرف چلتا ہوں. سورہ کہف کا رکوع نمبر 5 اور 16ویں پارے کا رکوع نمبر 17. 15ویں پارے کا رکوع نمبر 17 میں شروع کروں گا حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. میں چاہتا ہوں وقت کے اندر یہ رکوع میں سمیٹ دوں. وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ بیان کیجیے ان کے لیے ایک مثال، رجلین 2 آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما جنتین، بنایا ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے لیے 2 باغ، من اعناب، انگوروں کے، وحففناہما، حفا کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، حفا یحفو تو ڈھانپ لینا، حففناہما ہم نے ان دونوں باغوں کو ڈھانپ لیا تھا، بنخل کھجور کے درختوں سے، وجعلنا بینہما اور بنایا تھا ان باغوں کے درمیان زرعا کھیتی بھی، کلتل جنتینی دونوں باغ، آتت دیتے تھے، اکولہا اکل ثمر کو کہتے ہیں، پھل کو کہتے ہیں، اپنا پھل دیتے تھے، ولم تظلم اور نہ کمی کرتے تھے، ظلم یظلم ظلمن کا معنی کمی کرنا بھی ہوتا ہے، اور کمی نہیں کرتے تھے، منہ اس پھل میں شیئن ذرا بھی، یعنی پورا پھل دیتے تھے، وفجرنا اور جاری کر دی تھی ہم نے، خلالہما ان دونوں باغوں کے بیچ میں، نہر بھی جاری کر دی تھی، یعنی پانی کا بھی انتظام تھا، نہرا، وکان لہ ثمر اور تھا اس شخص کے لیے جس کو ہم نے باغ دیا تھا نا، اس کے لیے ثمر بھی تھا. ثمر کا مطلب ثمر اضافی چیزوں کو کہتے ہیں، یعنی اضافی اس کے پاس دولت بھی تھی، پیسہ بھی تھا. اس کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تو یہ کی گئی ہے کہ باغ میں اضافی پھل بھی تھا، اور یہ بھی کی گئی ہے کہ اس شخص کے پاس الگ سے کاروبار بھی تھا، دولت بھی تھی. فقال لصاحبہ اس شخص نے اپنے دوست سے کہا، ساتھی سے کہا، وہو یحاورہ اس حال میں کہ وہ اس سے محاورہ کر رہا تھا، سرگوشی گپ شپ کر رہا تھا. حاورہ یحاور محاورتن کا معنی گپ شپ لگانا، جو آپ گپ شپ کرتے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. وہو یحاورہ وہ اس سے گپ شپ لگا رہا تھا، اور گپ شپ کے دوران اس نے کہا، انا اکثر منک مالا میں تجھ سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے، واعز نفرا اور نفر کے اعتبار سے بھی تجھ سے زیادہ عزت والا ہوں. اعز کا مطلب زیادہ پاورفل ہوں، یعنی میرے افراد بھی زیادہ، ملازمین وغیرہ، اولاد وغیرہ وہ بھی زیادہ، اور مال بھی زیادہ. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ اور اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے. کیا کہنے لگا؟ قَالَ کہنے لگا، مَا أَظُنُّ میں کبھی نہیں گمان کرتا، أَن تَبِيدَ هَذِهِ کہ یہ باغ کبھی فنا ہوگا. بعد یبیدو کا معنی فنا ہونا، ابدا کبھی بھی، یہ کبھی بھی باغ ختم نہیں ہو سکتا. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت بھی قائمتاً کبھی آئے گی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي اور اگر بالفرض رُدِدتُّ مجھے رد کر دیا گیا، لوٹا بھی دیا گیا اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا
میں پاؤں گا منہا اس باغ سے بھی اچھا باغ، منقلبہ لوٹنے کے اعتبار سے، یعنی میں جس جگہ لوٹ کے جاؤں گا آخرت میں تو اس لوٹنے کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ اچھی جگہ مجھے وہاں ملے گی۔ قال له صاحبہ، تو اس کے دوست نے اس سے کہا، وہو یحاورہ، اور وہ بھی گپ شپ کر رہا تھا، گپ شپ کے دوران بات چیت کے دوران کہا اس نے، اکفرت بالذی، کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا، الذی، وہ ذات، خلقک من تراب، جس نے تجھے مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، پھر پانی سے نطفے سے بنایا، ثم سواک، پھر تجھے برابر کر دیا، رجلا، مرد بنا کے، انسان بنا کے، لیکن هو اللہ ربی، لیکن وہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، ولولا، ایسا کیوں نہ ہوا، اذ دخلت جنتک، کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا، قلتا، تو تو یہ کہہ دیتا، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یعنی ما شاء اللہ کانا، کانا یہاں معذوف ہے، جو اللہ چاہتا ہے کانا وہ ہوتا ہے، لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کے ساتھ، یعنی کوئی خیر کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں ہو سکتی مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ ان تارانی، اصل میں تھا ترانی، تارا کا معنی دیکھنا، رؤیت سے ہے نا، نی کا معنی مجھے یا حذف کر دیا، ان تارانی، اگر تو دیکھتا تھا مجھے، یعنی سمجھتا تھا مجھے، کیا سمجھتا تھا، انا اقل منکا مالن، کہ میں تجھ سے کم ہوں مال کے اعتبار سے، ولدا، اور ولد یعنی اولاد کے اعتبار سے، اگر تو یہ سمجھتا تھا کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں تو تجھے چاہیے تھا کہ تو یوں کہتا، لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی مدد ہوگی تو طاقت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، تجھے یہ کہنا چاہیے تھا۔ فعسى ربی، امید ہے کہ میرا رب، ان یؤتینی، یؤتینی اصل میں تھا یؤتینی، کہ دے دے مجھے، خیرا من جنتی کا، تیرے باغ سے بہتر باغ، ویرسل علیہا، اور بھیج دے اس تیرے باغ پر، حسبانا من السماء، آسمان سے کوئی آفت، حسبان حساب سے نکلا ہے، تو آفت بھی اللہ کے اندازوں سے آتی ہے نا، تو تباہی بربادی آتی ہے، تو ایک اندازے سے جو آسمان سے مصیبتیں برستی ہیں تو اس لیے اس کو حسبان سے تعبیر کیا گیا، مراد ہے آسمانی آفت، تو بھیج دے آسمان سے کوئی آفت، فتصبح، لہذا ہو جائے تیرا باغ، سعیدن، میدان، زلقہ، چٹیل، زلقہ کہتے ہیں کٹی ہوئی کھیتی، تو وہ بھی چٹیل ہوتی ہے نا، تو یہاں کٹی ہوئی کھیتی مراد نہیں ہے، یہاں مراد ہے کٹی ہوئی کھیتی، جیسے چٹیل میدان بن جاتی ہے تو ایسے چٹیل میدان، تو اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا میدان چٹیل، فتصبح، تیرا باغ ہو جائے، سعیدن، زلقہ، ایک میدان، چٹیل میدان، او یصبح ماؤها غورا، یا ہو جائے اس کا پانی غورن، گہرائی میں چلا جائے، غائر، غار سے نکلا ہے نا، غار بھی تو اندر گھسا ہوا ہوتا ہے، تو غائر کا مطلب نیچے زمین میں، یا اس کا پانی چلا جائے زمین میں، فلن تستطیع، تو استطاعت نہ رکھے، لہو، اس پانی کی، طلبہ، طلب کے اعتبار سے، یعنی تیرے میں طلب کی طاقت ہی نہ رہے اس کی، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور احاطہ کر لیا گیا اس کے پھل کا، یعنی اس کے باغ کا، احاطہ کا مطلب تباہی آ گئی، احاطہ کا لفظ ایسے موقع پہ استعمال ہوتا ہے، احیط بہ، وہ ہلاک کر دیا گیا، احیط بثمرہ، گھیر لیا گیا اس کے ثمر کو، یعنی اس کے باغ کو، یعنی تباہ کر دیا گیا، فاصبح، وہ شخص ہو گیا، یقلب کفیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو پلٹتا ہوا، یہ کنایا ہوتا ہے افسوس سے، جب ہم افسوس کرتے ہیں نا تو ایسے اپنے دونوں ہاتھ کو یوں کر کے پلٹ رہے ہوتے ہیں، تو جیسے کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، تو وہ شخص جس کا باغ تھا وہ ہو گیا اپنے دونوں ہاتھوں کو، اپنی کف کو، ہتھیلیوں کو، اپنے دونوں کف کو، کف کہتے ہیں یہ جو ہاتھ ہے نا، اس کو، دونوں ہاتھوں کو پلٹتا ہوا، کس بات پر افسوس کر رہا تھا، علی ما انفق فیہا، اس پیسے پر جو اس نے اس باغ پہ خرچ کیا تھا، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ اپنی چھتوں کے بل جو ہے وہ باغ گرا ہوا تھا، اس کو کہتے ہیں عربی میں ٹھٹھیاں، وہ جو نہیں ہوتی اوپر باغ کے اوپر جو بیلیں چڑھائی ہوئی ہوتی ہیں چھاؤں کے لیے، تو اس کو عرش سے تعبیر کیا گیا ہے، تو عروش اس کی جمع ہے، تو اپنی یعنی اوندھے منہ پڑا ہوا تھا وہ باغ، خاویۃ علی عروشہا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور وہ باغ کا مالک کہنے لگا، ہائے کاش، لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور کوئی نہیں ہوا اس کے لیے کوئی ایسی جماعت، فئہ جماعت کو کہتے ہیں، يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اس کی مدد کرتا اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ سے اس کی مدد کرتا، وما کان منتصرا، اور نہ خود وہ انتصار کر سکا، انتصار مدد کرنا، اور نہ وہ خود اپنا مددگار بن سکا۔ یہ جی مختصر لفظی ترجمہ ہو گیا مختصر گرامر کے ساتھ۔ اب ہم انشاءاللہ اس رکوع یعنی رکوع نمبر 5 اور 17، 15 پارے کا رکوع نمبر 17 اور سورہ کہف کا رکوع نمبر 5 انشاءاللہ میں اس کی تفسیر پیش کروں گا۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے رکوع میں اللہ نے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا کہ جنہوں نے اللہ کی خاطر قربانی دی اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کیا،
تو ناکامیوں کے نقشوں میں بھی اللہ نے ان کو کامیاب کیا. کامیابی کی کوئی صورت بنتی نہیں تھی، ہر طرف ناکامی ہی ناکامی تھی، مگر اللہ پہ اعتماد. ان کے زبان سے الفاظ بھی کیسے نکلتے تھے کہ ہمارا رب ہماری رہنمائی کرے گا، اور رب سے دعا مانگتے ربنا ہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ تو ہمارے لیے کوئی ہدایت کی صورت پیدا کر دے. تو زبان سے بھی اچھے جملے نکال رہے تھے کہ بھئی اللہ مدد کرے گا، اور عملی طور پر بھی قربانی دے رہے تھے. تو کیسے ناکامیوں کے اسباب میں اللہ نے ان کو کامیاب کر کے دکھایا ایک معجزاتی طور پر. اب اللہ واقعہ بیان کر رہے ہیں ان متکبر لوگوں کا کہ کامیابی کے تمام اسباب کے ہوتے ہوئے بھی تکبر کی وجہ سے اللہ نے ان کو برباد کیا ہے. اور اس کا بنیادی مقصد مشرکین مکہ کو سمجھانا بھی ہے کہ جو بڑا ناز کرتے تھے اپنے بڑے ہونے پر، سردار ہونے پر، اور نبی کو حکم دیتے تھے کہ غریبوں کو اپنی محفل سے نکالیے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی بہت لوگوں کو ہم نے اسباب اور وسائل اور دولت دی ہے، اور انہوں نے تکبر کیا تو کیسا ان کا انجام ہوا. تو تم بھی کبر سے بچو، تکبر سے بچو، اللہ کی طرف نسبت کرو. تو پہلے بھی ملحد لوگ گزرے ہیں جو خدا کے منکر تھے، آخرت کے منکر تھے، دولت پہ اور کامیابی کے نقشوں کو دیکھ کر وہ دھوکے میں پڑ گئے اور سمجھنے لگے جیسے ہم یہاں کامیاب ہیں تو ہمیشہ ہم کامیاب ہی رہیں گے. تو اس کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ایک مثال بیان کیجئے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ ان کے لیے ایک مثال بیان کیجئے دو آدمیوں کی. دو دوست تھے یا دو گپ شپ لگانے والے تھے، تو ان میں سے ایک کو اللہ نے بہت مال اور اسباب دیے، دوسرا غریب تھا. تو جو دولت مند تھا وہ غریب پر اپنی فوقیت کس طرح سے بیان کرتا تھا، اس پہ کیسے اپنے بھرم میں لینے کی کوشش کرتا تھا اس کو، اور کیسے روب ڈالتا تھا اس کے اوپر. اللہ فرماتے ہیں جعلنا لأحدہما جنتین، ہم نے دونوں میں سے ایک کے لیے دو باغ بنائے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام رکھا ہے. دو باغ تھے تو اللہ ایک مساوات کا نظام چلاتا، ایک کو ایک باغ دے دیتا، دوسرے کو دوسرا باغ دے دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کسی کو بہت دولت دے دیتے ہیں، کسی کو بالکل غریب بنا دیتے ہیں. اب ایک ہی کو دو باغ دے دیے، دوسرے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، انگوروں کے باغ تھے. وحففناہما بنخل، اور باغ بھی ایسے خوبصورت کہ ہم نے کھجوروں کے درختوں سے ان کو ڈھانکا ہوا تھا. اور وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں باغوں کے بیچ میں بھی کھیتی تھی اس کی، جو اس کی پیداوار میں اور تجارت میں اضافے کا ذریعہ بنتی تھی. کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ اپنا اکل یعنی اپنا پھل دیا کرتے تھے. ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کیا کرتے تھے، بھرپور طریقے سے اپنی پیداوار دیا کرتے تھے جیسے باغ برکت والے باغ ہوتے ہیں. وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان باغوں کے بیچ میں ہم نے پانی کا انتظام بھی کیا تھا، نہر تھی تاکہ باغ کے مالک کو سیراب کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس شخص کے لیے اس کے علاوہ بھی ثمر تھا، یعنی ان باغوں کے علاوہ بھی اس کی سورس آف انکم تھی، پیسہ تھا اس کے پاس. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، اب ظاہر ہے جب باغ بھی پھل دے رہا ہے اور الگ سے تجارتیں بھی چل رہی ہیں اور دوست غریب ملے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے پھر دوستوں پر انسان اپنی دھاک جماتا ہے، روب جماتا ہے، ان پر اپنی فضیلت اور فوقیت شو کرتا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا، یہ تکبر میں آ گیا. فقال لصاحبہ، اپنے ساتھ چلنے والے یا بیٹھنے والے کے ساتھ کس سے کہنے لگا. وہو یحاورہ، اور وہ اس سے گپ شپ کر رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا، باتیں ادھر ادھر کی ہو رہی تھی تو بیچ میں شو مارنا شروع کر دی. انا اکثر منک مالا، میرے پاس پیسے بھی زیادہ ہیں. جیسے ہوتا ہے نا شو بازی میں آتے ہیں لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے، کیا کہتے ہیں بھائی ہمارا بڑا بینک بیلنس ہے. وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور نفر افرادی قوت بھی میری تجھ سے زیادہ ہے. میرے ملازمین دیکھو، میری اولاد دیکھو. پہلے زمانے میں لوگ اولاد کی کثرت پہ ہمیشہ فخر کرتے تھے، بچے زیادہ ہوتے تھے اور شو مارتے تھے. تو چونکہ اولاد کی کثرت کو وہ نعمت سمجھتے تھے. آج چونکہ فطرت سے باغی ہو رہی ہے انسانیت، فطرت سے بغاوت ہے کہ خاندانی نظام میاں بیوی کے سیٹ اپ کو چھوڑ کر گرل فرینڈ جو گدھے گھوڑوں کا کام ہے وہ کام شروع کر دیا، اور اس سے زیادہ فطرت کے باغی بنے ہیں. تو ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو مرد مرد سے اور عورت عورت سے. اور تو یہ جو نسل روکنا ہے نا کہ بچے کم ہوں، تو یہ بھی فطرت سے بغاوت ہے کہ جو چیز آپ کے لیے نعمت تھی، بڑھاپے کا سہارا تھی، اسی کو عذاب سمجھنا شروع کر دیا. یہب لمن یشاء اناثا، قرآن کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں، گفٹ کا لفظ استعمال کرتا ہے، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں. تو جو گفٹ تھا اس کو پینلٹی سمجھنا شروع کر دیا. یہ سب انسان کے نا بے عقل ہونے کی دلیل ہے کہ سائنسی ترقی تو بہت کر رہا ہے مگر فطرت سے باغی بنتا چلا جا رہا ہے. تو وہ فخر کر رہا ہے کہ میرے پاس افراد بھی زیادہ ہیں، اولاد بھی. بظاہر سے اولاد ہی مراد ہے، کیونکہ آگے جو اس کے دوست نے جواب دیا نا تو اس کی اولاد کم تھی، تبھی اس نے کہا کہ میری اولاد کم ہے تو اس پہ تو فخر نہ کر کہ تیری اولاد زیادہ ہے.
وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ غَالِبٌ لِنَفْسِهِ، قرآن کہہ رہا ہے اپنی جان پہ ظلم کر رہا تھا وہ، یعنی اسے پتہ نہیں تھا کہ میں جو الفاظ آگے بولوں گا یہ میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں۔ وہ کیسے اس نے جان پہ ظلم کیا؟ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اپنے دوست سے کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ہلاک ہوگا، یعنی اسباب پہ نظر کر رہا ہے، جیسے کہ ملحد لوگ کرتے ہیں، ایتھیس لوگ کرتے ہیں، مذہب کے منکر اور جو نام نہاد لبرل ہے وہ کرتے ہیں، وہ اسباب کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اصحاب کہف کے بعد یہ واقعہ کتنی زبردست ربط ہے نا آپس میں۔ اصحاب کہف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سبب نہیں ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں ہماری رہنمائی کرے گا، ہمیں اچھا ٹھکانہ دے گا، وہ امید کی باتیں کر رہے ہیں جبکہ اسباب بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اور یہ کیا کر رہے ہیں کہ اسباب پہ اعتماد کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اتنا اچھا باغ ہے اور نہر بھی ہے اور پانی کا بھی انتظام ہے، تو کیوں تباہ ہوگا بھائی باغ؟ یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کیا ہوتا ہے، مقصد اللہ کی نفی تھی کہ کوئی خدا نہیں ہے، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ہے، بارشیں برس رہی ہیں، نہریں چل رہی ہیں اور بہترین میرا بزنس ہے، تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیونکہ اس زمانے میں بھی علماء جو نیک لوگ تھے ڈراتے تھے نا مالداروں کو کہ بھئی اللہ کی اطاعت کرو، شرک مت کرو، تو اس نے بھی وہی کام کیا کہ علماء کا مذاق اڑانا شروع کیا، یا پیغمبروں کی تعلیمات کا جو اس زمانے میں تعلیمات تھیں ان کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ یہ واقعہ کب ہوا، کہاں ہوا، یقینی طور پر ہمیں اس کا کسی تاریخی کتاب سے یقینی ثبوت نہیں ملتا، البتہ کچھ آثار ملتے ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنے سفر نامے میں ذکر کیا، لیکن انہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ یقینی نہیں ہے یہ۔ تو جب یقینی نہیں ہے تو ہم کیوں اس میں رائے پیش کریں؟ بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے پچھلی امتوں میں یہ واقعہ ہوا ہے، اس سے زیادہ ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا یہ کبھی ختم ہوگا، لہذا میں کوئی ڈرنے کی، گھبرانے کی، اللہ کے شکر ادا کرنے کی، گناہوں کو چھوڑنے کی، یہ مذہبی اسکالرز کی باتیں، ان بکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما اظن الساعة قائمة، رہا یہ مسئلہ کہ جو اہل اللہ ہیں، علماء ہیں، وہ تو کہتے ہیں قیامت قائم ہوگی، دنیا میں عذاب نہیں بھی آیا تو قیامت کے دن تو آئے گا، تو قیامت جب آئے گی تو اس وقت کے لیے تیاری کر لو، اللہ سے تعلق بحال کر لو۔ تو کہنے لگا کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آخرت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف چلا بھی گیا، اللہ نے مردوں کو دوبارہ زندہ کیا، حساب و کتاب کے لیے کھڑا کر بھی لیا، تو یہ مولوی لوگ جہنم میں جائیں گے، مجھے وہاں بھی جنت ملے گی۔ جیسے کہ آج کہہ رہے ہوتے ہیں نا جو علماء سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں کہ آخرت بھی انگریزوں کے لیے، کیونکہ وہ ایک نمبر ہوتے ہیں، وہ دیندار ہوتے ہیں، انہوں نے دنیا میں اتنی ترقی کی، تو آخرت بھی انہی کے لیے اگر ہوئی، مسلمان آخرت میں بھی جہنم میں جائیں گے، ان کی حرکتیں دیکھو۔ اس طرح بھی بعض لبرل لوگوں کی سوچ ہے کہ بالفرض اگر آخرت قائم ہوئی تو ہم وہاں بھی پٹیں گے، تو ایسا نہیں ہے بھائی، آپ اللہ پہ ایمان لانے والوں کو اور نہ لانے والوں کو ایک جیسا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو اس کا بھی یہی خیال تھا، یہ اس زمانے کا ملحد تھا، ایتھیس تھا، تو کہنے لگا اگر بالفرض میں اپنے رب کے پاس گیا بھی، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا، تو اس سے بہتر باغ میں وہاں پاؤں گا، منقلبہ، لوٹنے کے اعتبار سے۔ مطلب یہ کہ میری قابلیت اور اتنا کچھ میں نے اسٹرگل کی، ایمانداری کے ساتھ محنت کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں، تو اس کا مطلب میں ایک اچھا انسان ہوں۔ تو اگر بالفرض قیامت قائم ہو بھی گئی تو جیسے مجھے یہاں بہت کچھ ملا ہے میری محنت کی وجہ سے، تو وہاں بھی لازمی ملے گا مجھے، تو اس لیے اس کے لیے مجھے نماز روزے کی اور توحید کی اور ان سب بکھیڑے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کا جو دوست تھا، غریب تھا، وہ مسلمان تھا، اس نے کیا کہا؟ قال له صاحبه، اس کے دوست نے اس سے کہا، وهو يحاوره، وہ بھی گپ شپ کر رہا تھا، کیا کہا؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب، تو ایسی ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ کیا مطلب؟ زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ میرا خدا ہے، لیکن تیرے عمل سے لگ رہا ہے کہ تو خدا کو نہیں مانتا۔ جو خدا کو مانتا ہے وہ سب سے پہلے ڈرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ باغ ہمیشہ رہے گا، وہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ نے چاہا تو رہے گا، نہیں چاہا تو یہ 2 منٹ میں ختم کر دے اس کو۔ تو اصل طاقت اور قدرت تو اللہ کی ہے، تو اس خدا کا انکار کر رہا ہے جس کی یہ طاقت ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کے قطرے سے بنایا۔ تو جو پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، اتنا پاورفل، اتنا طاقتور، وہ چاہے تو تیرے باغ کو 2 منٹ میں ختم کر سکتا ہے، تو ایسے بے فکر ہو کے کیسے بیٹھ گیا ہے؟ جیسے کہ آج ملحد اور ایتھیس لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا، یعنی یہ اللہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ سب کچھ اسباب سے ہے، تو بھی اسباب کو دیکھ کر دھوکے میں آ رہا ہے، تو تجھے کیا ہو گیا؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، پھر اس نے تجھے مرد بنا دیا، انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال لیا، جس کی یہ طاقت اور قدرت ہے، اور تو کہہ رہا ہے قیامت بھی قائم نہیں ہوگی، تو یہ بھی تو خدا کا منکر ہے، کیونکہ تو خدا کی طاقت کا انکار کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جو یہ کہتا ہے نا قیامت قائم نہیں ہوگی، وہ اس لیے یہ کہتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ مردے دوبارہ زندہ کیسے ہو جائیں گے؟ اس کا مطلب آپ خدا کے منکر ہو، آپ خدا کی طاقت کا انکار کر رہے ہو۔ تو یہ تمام باتیں خدا کا انکار ہے، ان سب کی ایک ہی دلیل ہے کہ جس نے مٹی سے پانی کا قطرہ بنا دیا اور پانی کے قطرے سے پورا انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر لے آیا اور پھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا، اب اس کو اپنی طاقت اور قدرت کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لَٰكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي، تو
تو یہ باتیں کر رہا ہے کہ یہ باغ کبھی فنا نہیں ہو سکتا اور قیامت قائم نہیں ہوگی، لیکن میرا یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ ہے میرا رب، ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، عقیدہ توحید کا قائل ہوں میں کہ سب طاقتیں اسی کے پاس ہیں۔ تو تجھے ہونا یہ چاہیے تھا کہ تو جب باغ میں داخل ہوتا تو یہ کہتا، یہ ایسے جیسے دوست گویا بزبان حال کہہ رہے کہ بھائی تو خدا کی تعریفیں کر کے کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو جو کہہ رہے اللہ میرا رب ہے اور میں گویا کفر کر رہا ہوں، تو صحیح طرح بتا تو کہنا کیا چاہتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے اگلے جملے میں اس نے یہ کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، تو کہتا بھائی جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اللہ نے چاہا مجھے اتنا اچھا باغ دے دیا، اللہ چاہے تو یہ چھین بھی سکتا ہے، تو یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ کی طاقت کے ساتھ، اللہ کی طاقت ہوگی تو پھر ان قوتوں کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تیرا خیال یہ ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم ہوں تو بجائے دھوس جمانے کے تو اللہ کا شکر ادا کرتا، بھائی اللہ کا دیا ہے، یوں کہتا۔ فاسا ربی، میں تو امید کی بات کرتا ہوں، امید ہے میرا رب ان یؤتینی خیرا من جنتی کا، ہو سکتا ہے وہ کل تقدیر کا پانسا پلٹے اور تیرے باغ سے بھی بہتر باغ مجھے دے دے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ، اور تو جو اس طرح کی تکبر والی باتیں کر رہا ہے تو عین ممکن ہے تیرے باغ پہ کوئی آسمانی آفت بھیجے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور وہ چٹیل میدان بن جائے۔ دیکھیں ناکامی کے نقشوں میں بات کیسی کر رہا ہے، امیدیں والی، کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آج کسی غریب کو تانا دے تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے گا، لیکن اللہ بتا رہا ہے غریب کو بھی کہ بھائی بات تسلی کی کرو، بھائی اللہ نے دی ہے نا مجھے غربت، تو اللہ چاہے تو 2 منٹ میں مجھے دولت دے سکتا ہے۔ تو وہ غریب بھی چونکہ مسلمان تھا، اہل ایمان تھا، امید کی باتیں کر رہا ہے اور ڈپریشن کو ختم کر رہا ہے، اسٹریس کو ختم کر رہا ہے، فوراً کیا کہنے لگا، بھائی اللہ تعالیٰ چاہے تو 2 منٹ میں مجھے اس سے اچھا باغ دے دے۔